بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ دور میں جہاں انسان بہت ساری بیماریوں کا شکار ہے، وہاں ایک اور بیماری جو بہت ہی خطرناک اور بری بیماری ہے، وہ وسوسوں کی بیماری ہے۔ انسان کے ذہن میں خیالات کا آنا، برے خیالات کا آنا، شک و شبہات آ جانے شیطان کی طرف سے، یہ وسوسے کہلاتے ہیں۔ اور یہ بعض اوقات کمزور انسان ان کی وجہ سے، اس ندامت کی وجہ سے اور ڈر یا خوف کی وجہ سے خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں آتے ہیں وسوسے؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ بھی ہے کہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں، جیسا کہ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کو کوئی تکلیف، غم، رنج، تکلیف، آزمائش یا کوئی بیماری آتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس انسان کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اب اس سے بچا کیسے جائے گا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان تنہائی سے پرہیز کرے۔ جو اس بیماری میں، اس بیماری کی ضد میں ہے، پریشان ہے، وسوسوں کا شکار ہے، وہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تنہائی سے بچے، تنہائی سے جتنا بچ سکتا ہے بچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا انسان، اکیلا انسان شیطان کا علاقار ہوتا ہے۔ اور صحابہ، یہ جو بیماری ہے صحابہ کرام کے دور میں بھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ صحابہ نے، یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وسوسے بہت آتے ہیں، بہت خیالات آتے ہیں، یہ کبھی عقیدے کے متعلق ہوتے ہیں، اسلام کے متعلق ہوتے ہیں، آپ کے متعلق ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگر کوئی تمہارے پاس شیطان آ کے تمہیں اللہ کے بارے میں، تمہارے دل میں یہ گمان پیدا کرے کہ تم کیسے پیدا ہوئے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اگر شیطان آ کے ایسے وسوسے تمہارے دل میں ڈالے تو فرمایا کہ اللہ کی پناہ طلب کرو اور اس سے باز آ جاؤ۔ پناہ کیسے طلب کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے باز آنا ہے، مطلب کہ اس کو بار بار زبان پہ دہرانا نہیں ہے، اسے ذہن میں سوار نہیں کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے باز آنا ہے۔ پناہ کیسے طلب کرنی ہے؟ اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب اللہ نے فرمایا کہ جب شیطان تمہارے پاس آتا ہے تمہیں آ کے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ کی پناہ کیسے طلب کی جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے نا، اس کی وسوسوں سے، اس کی چلاکیوں سے، وہ جو تنگ کرنا چاہتا ہے، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ دہرائے۔ اور دوسرا عمل کیا کرنا ہے کہ انسان اپنا ایمان پختہ کرے، اپنا عقیدہ پختہ کرے، اللہ پہ اپنا توکل پختہ ہونا چاہیے اس کا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اللہ پہ اعتماد کر لیتا ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے، جیسے میں نے آغاز میں کہا، یہ وسوسے بھی بیماری ہے، تو بیماری جہاں پہ ہوگی اس کی شفا بھی لازماً ہوگی۔ اور بیماریوں کے لیے شفا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کا قرآن شفا ہے، اس سے شفا حاصل کرے۔ کیا پڑھا جائے، کیا قرآن کی آیات پڑھی جائیں کہ اللہ شیطان سے میں محفوظ فرمائے گا، اس کے وسوسوں سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ بھی حدیث ہے بخاری و مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ،
اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، فرمایا اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے۔ اپنے گھروں میں تلاوت لگایا کریں، تلاوت پڑھا کریں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ آپ کو تمام اثرات سے، یہ وسوسوں سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ بات کو دہرا دیتا ہوں، تنہائی سے بچا جائے، اللہ کی پناہ طلب کی جائے، ٹھیک ہے، اس چیز سے باز رہا جائے، اللہ پہ توکل کیا جائے، اور اس بیماری سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ پاک جو اس بیماری میں مبتلا لوگ ہیں، جو پریشان ہیں، در در کے بیکاری بن گئے، ہر وقت پریشانی کا شکار ہیں، بزدلی کا شکار ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، وہ یہ عمل کرنے شروع کریں۔ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی اس انسان کو ان وسوسوں سے، اس بیماری سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔